حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے راست اور مشہور کمانڈر مالک اشتر صحابی ہیں یا تابعی، اور ان سے متعلق جو متضاد معلومات پائی جاتی ہیں کہ ایک طرف تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منظور نظر تھے اور ان کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے، اور دوسری جانب ان پر یہ تنقید بھی کی جاتی ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں بھی ملوث تھے۔ اگر ایسا تھا تو پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنے اتنا قریب کیوں رکھا اور مالک اشتر کو دھوکے سے زہر دے کر کس نے مروایا تھا؟ آج کی ویڈیو میں حقائق سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ مالک اشتر تابعین میں سے تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر ہی اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں حاضر نہیں ہو سکے۔ کئی ایک لوگ ایسے ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایمان قبول کیا، لیکن وہ دور کے علاقوں میں تھے، ان کو موقع نہیں مل سکا اور وہ پہنچ نہیں سکے۔ مالک اشتر کی حیثیت بھی ایسی ہی ہے، وہ بھی تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، اگرچہ کئی صحابہ کرام سے عمر میں وہ بڑے ہیں، جیسے کہ سیدنا علی اور ان کی عمر کے درمیان 10 سال کا فرق ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت مولا علی کی عمر 24 برس تھی اور مالک اشتر کی عمر 34 برس تھی۔ مالک اشتر کی تاریخ ولادت اور مکان ولادت کے بارے میں کوئی معلومات تاریخ میں ثبت نہیں ہے، لیکن اس بات میں شک نہیں ہے کہ آپ یمن میں پلے بڑھے اور سن 11 یا 12 ہجری قمری کو وہاں سے ہجرت کی۔ آپ علیہ السلام نے زمانہ جاہلیت کو بھی دیکھا ہے اور اپنی قوم کے سرکردگان میں سے تھے۔ یمن سے آنے کے بعد کوفہ میں مقیم ہوئے اور ان کے بعد کوفہ میں ہی ان کی نسل باقی رہی ہے۔ جنگ یرموک میں شرکت کی اور اسی جنگ میں ان کی ایک آنکھ پر تیر لگا اور ان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی، وہ ایک آنکھ سے محروم ہو گئے اور اسی بنا پر آپ کو اشتر کا خطاب ملا۔ جنگ یرموک میں آپ نے دشمن کے 13 افراد کو واصل جہنم کیا۔ مالک اشتر ہمیشہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ جنگ جمل میں محمد بن طلحہ کو ختم کیا۔ مورخین نے ان کی کافی مدح سرائی کی ہے اور ان کے حق میں اشعار بھی تاریخ میں ثبت ہیں۔ ابن ابی الحدید سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں، جس میں آیا ہے کہ مومنین کا ایک گروہ ابو ذر غفاری کے جنازے میں شرکت کرے گا، اور چونکہ مالک اشتر سیدنا ابو ذر غفاری کے جنازے میں شریک تھے اور انہیں غسل اور کفن دفن کیا، اس لیے ابی ابن الحدید اس حدیث کو مالک اشتر کے مومن ہونے پر دلیل سمجھتے ہیں۔ اس گروہ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے مالک اشتر کو امام بنایا اور ان کی اقتداء میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ ادا کی۔ سعید بن عاص جو عثمان کی طرف سے کوفہ کا گورنر تھا، اس نے ایک دفعہ کسی محفل میں کہا کہ سواد یعنی عراق کا ایک علاقہ جو باغات پر مشتمل ایک سرسبز علاقہ تھا، قریش اور بنو امیہ کی ملکیت ہے۔ مالک اشتر اور بعض دوسرے افراد نے اس کی ان باتوں کی مخالفت کی اور سخت اعتراض کیا، جس کی وجہ سے کوفہ کے لشکر کے کمانڈر سے ان کی لڑائی ہوئی۔ اس واقعہ کے بعد سعید بن عاص نے سیدنا عثمان غنی کے حکم پر مالک اشتر سمیت 9 افراد کو شام کی طرف جلا وطن کر دیا۔ شام میں مالک اشتر اور ان کے ساتھیوں کا معاویہ کے ساتھ مذاکرات کے نتیجے میں معاویہ نے عثمان غنی سے انہیں دوبارہ کوفہ پلٹنے کی درخواست کی۔ کوفہ واپس آنے کے بعد انہوں نے سعید بن عاص اور سیدنا عثمان غنی کی مخالفت جاری رکھی۔ یوں سعید بن عاص کی جانب سے ان کی باغیانہ روش کے بارے میں اطلاع حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی گئی، اور اسی بنا پر سیدنا عثمان غنی نے انہیں حمص میں عبد الرحمن بن خالد بن ولید کے ہاں دوبارہ جلا وطن کیا۔ ایک اور نقل کے مطابق جب معاویہ کو مالک اشتر اور شام کے بعض سرکردگان کے درمیان ہونے والے مذاکرات کا پتہ چلا تو اس بات سے خوف زدہ ہو کر کہ کہیں مالک اشتر کی باتیں ان پر اثر نہ کریں، مالک اشتر اور ان کے ساتھیوں کو خمس بھیجا۔ چنانچہ ابن شعبہ کہتے ہیں کہ مالک اشتر اور اس کے ساتھی سعید بن عاص کے کوفہ سے اخراج کرنے تک خمس میں مقیم رہے۔ اس کے بعد کوفیوں کے خطوط ملنے پر یہ افراد کوفہ واپس آ گئے۔ خمس سے کوفہ واپس آنے کے بعد کوفہ کے بزرگان نے مالک اشتر کے ساتھ عہد و پیمان باندھا کہ سعید مدینہ کیا ہوا تھا اس کو دوبارہ کوفہ آنے نہیں دیا جائے گا۔ یوں مالک اشتر کوفہ کا گورنر بن گیا اور انہوں نے نماز جمعہ کی امامت کا عہدہ سنبھال لیا،
جبکہ دوسری نمازوں کی امامت کا فریضہ کسی قاری کے سپرد کیا گیا اور ایک اور شخص کو بیت المال کی تقسیم پر مأمور کیا۔ مالک اشتر نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خطوط کے ذریعے ابو موسیٰ اشعری اور حذیفہ کی کوفہ پر گورنری پر رضایت کا اظہار کیا۔ یوں سیدنا عثمان غنی نے ان دونوں کو خط لکھ کر کوفہ کا گورنر بنایا۔ اب بات کرتے ہیں کہ مالک اشتر پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلین میں ملوث ہونے کا الزام کیوں کر لگایا جاتا ہے، اس کے پیچھے حقائق کیا تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نرم طبیعت اور درویش صفت انسان تھے، ان کی نرم پالیسیوں سے بہت سے صحابہ کرام اعتراض رکھتے تھے، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے محمد بن ابی بکر بھی ان افراد میں شامل تھے، اور جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو وہ بھی اس وقت وہاں موجود تھے، لیکن انہوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید نہیں کیا تھا، بلکہ وہ اس سے پہلے ہی وہاں سے روانہ ہو گئے تھے۔ ایسے ہی مالک اشتر بھی ان افراد میں شامل تھے جنہوں نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پالیسیوں سے اختلاف کیا، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تمام صحابہ کرام علیہ اجمعین اور مالک اشتر سیدنا عثمان غنی کی شہادت میں ملوث تھے۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنروں اور حکومتی منصبداروں کی کارکردگی پر اعتراض کرنے والے مدینہ میں جمع ہو گئے تو مالک اشتر کوفہ والوں کے سردار تھے، لیکن جب بات سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کرنے اور انہیں قتل کرنے کی دھمکی تک پہنچی تو مالک اشتر مخالفین سے جدا ہو گئے اور ان کی پیروی کرتے ہوئے حکیم بن جبلہ بصرہ والوں کا سردار بھی پیچھے ہٹ گیا، لیکن ابن ادیس اور ان کے ساتھی جو مصری تھے انہوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا۔ مالک اشتر اور جریر بن عبداللہ کے درمیان ہونے والی گفتگو سے معلوم ہوتا ہے کہ مالک اشتر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں میں شامل نہیں۔ جریر امام علی کی طرف سے مذاکرات کے لیے شام گیا تھا، لیکن بغیر کسی نتیجے کے واپس آیا۔ اس وقت مالک اشتر نے امام علی سے کہا کہ اے امیر المومنین، اگر جریر کی جگہ مجھے بھیجا ہوتا تو اچھا تھا۔ جب جریر نے یہ بات سنی تو کہا کہ خدا کی قسم، اگر تم جاتے تو یہ لوگ تمہیں قتل کر دیتے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ تم سیدنا عثمان غنی کے قاتلین میں سے ہو۔ اگر مالک اشتر سیدنا عثمان غنی کے قاتلین میں سے ہوتا تو جریر کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ وہ تمہیں عثمان کے قاتلین میں سے جانتے ہیں، ایسے کہنا چاہیے تھا، نہ کہ یہ کہیں کہ ان کا خیال ہے کہ تم عثمان کے قاتلین میں سے ہو۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل ہونے کے بعد مالک اشتر نے لوگوں کو امام علی علیہ السلام کی بیعت کی طرف دعوت دی اور آپ علیہ السلام کی بعنوان خلیفہ مسلمین بیعت کی۔ مالک اشتر جنگ جمل میں امام علی علیہ السلام کے لشکر کی دائیں طرف کا سپہ سالار تھا۔ اس جنگ میں مالک اشتر عبداللہ بن زبیر جو سیدہ عائشہ کے اونٹ کی لگام تھامے ہوئے تھا، ان کے ساتھ روبرو لڑائی ہوئی اور دونوں زمین پر گر گئے، لیکن مالک اشتر اوپر تھا اور عبداللہ بن زبیر نیچے تھا۔ اس وقت ابن زبیر نے چیخنا شروع کر دیا کہ مجھے مالک کے ساتھ قتل کر دو۔ اس وقت ان کے ساتھی آئے اور ابن زبیر کو نجات دلائی۔ جنگ جمل کے اختتام پر مالک اشتر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ اس خدا کا شکر جس نے اپنے ولی کو فتح نصیب کی اور اس کے دشمنوں کو ذلیل و خوار کیا۔ حق آیا اور باطل نابود ہوا، بتحقیق باطل ہمیشہ نابود ہونے والا ہی ہے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ خدا نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، تمہاری ماں تمہارے غم میں روئے، تم کون ہو؟ مالک اشتر نے کہا کہ میں اشتر کا بیٹا ہوں۔ سیدہ کہنے لگی، تم جھوٹ بولتے ہو، میں تمہاری ماں نہیں ہوں۔ مالک نے کہا، کیوں نہیں؟ راضی نہ ہو تو بھی؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ تم تھے جو میری بہن اسما کو اس کے بیٹے یعنی عبداللہ بن زبیر کا عزادار بنانا چاہتے تھے۔ مالک نے کہا، پہلے خدا سے پھر آپ سے معذرت چاہتے ہوئے خدا کی قسم، اگر 3 دن کا بھوکا نہ ہوتا تو اسے کام پورا کر دیا ہوتا۔ جنگ کے اختتام پر مالک اشتر نے ایک قیمتی اونٹ خریدا اور اسے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا، اس اونٹ کے بدلے میں جو جنگ میں مارا گیا تھا۔ مالک اشتر جنگ صفین میں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے سپہ سالار تھے، اور جب آپ معاویہ کے لشکر کو چیرتے ہوئے معاویہ بن ابی سفیان کے آخری ٹھکانے پر حملہ آور ہوئے، اس وقت جب معاویہ بن سفیان کو اپنی شکست اور امام علی علیہ السلام کی کامیابی کے آثار نمایاں دکھائی دینے لگے تو اس نے امام علی علیہ السلام کے سادہ لوح سپاہیوں کو فریب دینے کی خاطر قرآن مجید کو نیزوں پر اٹھایا
اور قرآن کی حکمیت کی طرف دعوت دی۔ امام علی علیہ السلام کی سپاہیوں میں سے تقریباً 20,000 سپاہی امام علی علیہ السلام کے گرد جمع ہو گئے اور آپ سے مالک اشتر کو واپس بلانے کی درخواست کی اور نہ ماننے کی صورت میں امام علی علیہ السلام کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ امام علی علیہ السلام نے ان کو معاویہ اور عمر آس کی فریب کاری سے باخبر کرایا اور کچھ اور لمحوں کی مہلت مانگی تاکہ برائی اور فتنہ و فساد کے آخری ٹھکانے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے، لیکن انہوں نے امام علیہ السلام کی بات نہ سنی اور مالک اشتر کو واپس بلانے پر اصرار کرنے لگے۔ یوں امام علی علیہ السلام نے مجبور ہو کر مالک اشتر کو واپس بلا لیا۔ مالک اشتر لیلۃ الحریر کی صبح معاویہ کے لشکر کے آخری ٹھکانے پر حملہ آور ہو رہے تھے، اس لیے قاصد کو واپس بھیجا اور کہا کہ اب میرے پاس واپس آنے کا وقت نہیں، مجھے اور تھوڑی بہت مہلت دے دی جائے تو شاید خدا آج میرے ہاتھوں مسلمانوں کو ایک اور فتح نصیب کرے گا، لہٰذا مجھے واپس نہ بلایا جائے۔ قصد امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور مالک کا پیغام پہنچایا۔ اس وقت معترضین امام علی سے بھی بدید ہو گئے اور کہا کہ کیا آپ نے واقعی مالک کو بلایا بھی ہے کہ نہیں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے سامنے اسے پیغام بھیجا ہے اور تم نے خود میری باتوں کو بھی سنا ہے۔ انہوں نے امام علی علیہ السلام کو دوبارہ مالک اشتر کی طرف پیغام بھیجنے پر مجبور کیا اور کہا کہ اگر تم واپس نہیں آؤ گے تو ہم آپ کی خلافت سے عزل کریں گے۔ اس وقت امام علی علیہ السلام نے قاصد سے کہا کہ مالک سے کہو کہ واپس آ جائیں کیونکہ فتنے نے سر اٹھایا ہے۔ قاصد نے مالک اشتر کے پاس جا کر جب یہ پیغام سنایا تو انہوں نے کہا کہ آیا یہ فتنہ اس قرآن مجید کے نیزوں پر بلند ہونے کی وجہ سے ہے؟ قاصد نے جواب دیا ہاں۔ اس وقت مالک اشتر نے کہا کہ خدا کی قسم، جب قرآن نیزوں پر بلند ہوا تھا تو میں سمجھ گیا تھا کہ یہ چیز ہمارے درمیان اختلافات کا باعث بنے گا، لیکن کیا اس سنہری موقع یعنی فتح کو ہاتھ سے جانے دینا عقل مندی کا کام ہے؟ قاصد نے مالک سے کہا اچھا کیا تمہیں پسند ہے کہ تم یہاں معاویہ پر جیت جاؤ اور وہاں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام اپنے لشکریوں کے ہاتھوں شہید ہو جائیں۔ مالک نے کہا سبحان اللہ، ہرگز مجھے ایسا پسند نہیں ہے۔ قاصد نے کہا کہ انہوں نے امام سے کہا ہے کہ یا تو مالک اشتر واپس آئیں گے یا پھر ہم آپ کو یعنی مولا علی علیہ السلام کو قتل کر دیں گے جس طرح عثمان علی علیہ السلام کو قتل کیا گیا، یا یہ کہ آپ کو دشمن کے حوالے کر دیں گے۔ یوں مالک اشتر میدان جنگ سے واپس آئے۔ جنگ سے واپس آ کر آپ نے مخالفین سے مذاکرات کیے اور ان کی سرزنش کی اور ایک دوسرے سے لڑنے لگے، یہاں تک کہ امام علی علیہ السلام نے ان کو ٹوکا اور اس کام سے انہیں باز رکھا۔ مالک اشتر حکمیت کے مخالف تھے، لیکن چونکہ امام علی علیہ السلام نے اسے قبول کیا تھا اس لیے مالک اشتر نے امام علی علیہ السلام کی پیروی کی۔ مالک اشتر جنگ صفین سے واپس آنے کے بعد ایک جزیرہ میں رہ رہے تھے، لیکن چونکہ اس وقت مصر کی گورنری محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے جن کی حالات نہایت پرعشوب تھے، اس لیے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالک اشتر کو جو اس وقت نصیبین میں تھا بلایا اور اسے مصر کی گورنری پر منصوب کیا۔ جب معاویہ بن ابی سفیان کے جاسوسوں نے مالک اشتر کا مصر کی گورنری پر منصوب ہونے کی خبر پہنچائی تو وہ سمجھ گیا کہ اگر مالک اشتر کے قدم مصر تک پہنچ جائیں گے تو مصر پر قبضہ کرنا بہت ہی دشوار ہو جائے گا، لہٰذا اس نے ایک شخص کو پیغام بھیجا جس سے وہ مالیات لیتا تھا کہ اگر تم مالک اشتر کو قتل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو جب تک میں زندہ ہوں اور تم زندہ ہو میں تم سے مالیات نہیں لوں گا۔ جب وہ مالک اشتر کلزم نامی جگہ پر پہنچے تو اس شخص نے جسے معاویہ بن ابی سفیان نے مالک اشتر کے قتل پر مأمور کیا تھا وہ بھی اسی جگہ سے تھا۔ اس نے مالک اشتر کا استقبال کیا اور اسے وہاں قیام کرنے کی دعوت دی اور اس کے لیے کھانے شانے کا بندوبست کیا۔ جب کھانے سے فراغت پا لی تو مالک اشتر کے لیے زہر ملا ہوا شربت لایا گیا۔ جب اس نے وہ شربت پیا تو اس سے مسموم ہوا۔ یوں مالک اشتر اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ ابن ابی الحدید کہتا ہے کہ مالک سن 39 کو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے مصر پر حکومت کرنے کے لیے مصر کی طرف سے مسافرت کے دوران اس دنیا سے رخصت ہوا۔ ابن ابی الحدید مالک اشتر کی شہادت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ اسے زہر دیا گیا، جبکہ یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ وہ طبعی موت اس دنیا سے چل بسا۔ الغارت کے مصنف نے معاویہ کے ہاتھوں مالک اشتر کے مسموم ہونے کے حوالے سے مختلف احادیث اور روایات نقل کی ہیں۔
علقمہ بن قیس نخعی کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام مالک اشتر کی موت پر ہمیشہ افسوس فرماتے تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ صرف امام علی علیہ السلام اس کی موت پر غمگین ہیں اور مصیبت زدہ ہیں، نہ کہ قبیلہ نخع۔ اور امام علی علیہ السلام کے چہرہ اطہر پر یہ غم اور اندوہ کئی دنوں تک آشکار رہا۔ محترم ساتھیوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔